اسرائیلی حملے میں حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار شہید۔ حماس نے یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق اسماعیل ہنیہ کے بیٹے نے بھی کی۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ اسرائیلی حملے میں یحییٰ سنوار سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملے کا نشانہ بنائی گئی عمارت میں یرغمالیوں کی موجودگی کے کوئی آثار نہیں ملے۔ آئینی عدالتیں نہیں، آئینی بینچز۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا بریک تھرو۔ حکومتی اتحادی جماعتوں اور جے یو آئی میں آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم ڈراپ کرنے اور آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام سے بھی پیچھے ہٹ گئی۔ حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ۔ مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مسودے کی تیاری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی۔ چیئرمین خورشید شاہ کی زیر صدارت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس کل پھر ہوگا۔ آئینی عدالتوں پر پیچھے ہٹنے والی بات غلط ہے۔ تمام جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ راجہ پرویز اشرف کی وضاحت، کہتے ہیں کوشش ہے کہ جلد مشترکہ ڈرافٹ آ جائے۔ آئینی ترمیم کا مسودہ 2 دن تک مکمل ہو جائے گا۔ خورشید شاہ نے کہا کہ آئینی کمیٹی میں موجود پی ٹی آئی کے لوگ بے بس ہیں۔ بیرسٹر گوہر عمر ایوب کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں۔ بار بار ڈرافٹ مانگا لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک ترمیم نہیں کی۔ حکومت کے 7 ایم این ایز آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا کہ حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں۔ شاید بلاول کو بھی علم ہو کہ ان کے اپنے ممبران ووٹ نہیں دے رہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کل ملک گیر احتجاج کا بھی اعلان، ہمارے پاس اپنا مسودہ موجود ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اپنا مسودہ دیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جو بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے گا وہ بانی پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپے گا۔ ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ ملاقات کے دوران آئینی ترمیم سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ تحریک انصاف کے سوا سب نے مسودے جمع کرائے۔ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ جے یو آئی کے مسودے کے ساتھ ہم آہنگی ہو۔ سینیٹر شیری رحمان کی گفتگو، کہتی ہیں کہ خصوصی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ رہنما ایم کے ایم فاروق ستار کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہے تو ضرور کامیابی ملنی چاہیے۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ اس وقت ملک پیچیدہ صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ مجوزہ آئینی ترمیم کی بات پارلیمنٹ سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ لاہور میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور سول سوسائٹی کے تمام نمائندوں کی بڑی تعداد آئینی ترمیم کے حق میں نکل آئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے تحت لاہوری عوام پریس کلب کے باہر آئینی ترمیم کے حق میں مظاہرہ۔ مقررین نے مطالبہ میں کہا کہ فوری سستا انصاف ہر امیر اور غریب کا حق ہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کی بدولت ممکن ہے۔ سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست خارج۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست واپس لینے کی استدعا کی بنیاد پر درخواستیں خارج کی گئیں۔ تحریک انصاف نے سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلنے کی روایت ڈالی۔ پی ٹی آئی کی سیاست صرف انتشار ہے۔ ملکی سیاست روایت کو ایک مہم کے ذریعے زہر آلود کیا گیا۔ اپوزیشن ہمیشہ اپنی تقرریوں میں زہر اگلتی ہے۔ یہ آرمی چیف ایجنسیوں اور سیاستدانوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات طاولہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی اسرائیل کے مظالم پر بھی کبھی بات نہیں کرتی۔ آپ کو ان کی تقریر میں کبھی فلسطین کا ذکر نہیں ملے گا۔ یہ فلسطین پر بات نہیں کرتے کیونکہ دوسری طرف ان کا تعلق ہے۔
انہوں نے SCO کانفرنس کو سابوتاژ کرنے کی سازش کی. ہماری رواداری کو ہمیشہ کمزوری سمجھا گیا. مجھے اپنے آپ کو رکن قومی اسمبلی کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ہماری بات کو کوئی سنجیدہ ہی نہیں لے رہا. پارلیمنٹ میں بیٹھنا بیکار لگتا ہے. PTI رہنما اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ آج اپنے اراکین قومی اسمبلی پر ظلم سے متعلق فضل الرحمان کو آگاہ کریں گے. ملاقات کے بعد پالیسی بیان دیں گے. حکومت کے اقدامات کے خلاف پرامن احتجاج کریں گے. پنجاب میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ. ہر قسم کے جلوس احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی عائد. پابندی کا اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا. محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صوبائی محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ قیام امن، انسانی جانوں، املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا. سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی جلوس دہشت گردوں کے لیے آسان ہدف ہو سکتا ہے. کل پنجاب میں تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے. نجی کالج واقعے کے مصدقہ ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے. ثبوت ہیں تو سامنے لائیں، ایکشن لیں گے. سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کی پریس کانفرنس. کہا جن طلبہ کے بیان آتے رہے وہ بھی اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ویڈیو میں جس بچی کا نام آیا ان کے بارے میں بھی پتہ کیا. ایک بچی کی شادی ہو چکی. واقعے میں جس گارڈ کا نام لیا گیا وہ چھٹی لے کر گاؤں گیا تھا. گارڈ کو بلا لیا. وہ انکوائری میں شامل تفتیش ہوا. جب واقعہ ہوا ہی نہیں تو مس ہینڈلنگ کیسے ہو گئی؟ ہماری پالیسی واضح ہے، وائلنس کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی بھارتی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ بھارتی ٹیم سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ پاکستان آ کر کھیلنا ہے. بھارتی کرکٹ ٹیم کو اجازت دینے والے اجازت نہیں دیتے. بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی تو کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. نریندر مودی اگر SCO پر پاکستان آتے تو بہت اچھا ہوتا. پاکستان اور بھارت کا ماضی بہت تلخ رہا. آگے دیکھیں، مستقبل کی بات کریں. سانحہ کارساز 18 اکتوبر کے شہداء کی 70ویں برسی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہداء کی یادگار پر دعائیہ تقریب. آغا سراج درانی، سعید غنی سمیت پارٹی رہنماؤں کی یادگار شہداء پر حاضری، فاتح خوانی اور پھول رکھے. سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کراچی اور حیدرآباد میں شمعیں بھی روشن. سانحہ کارساز کا مرکزی جلسہ کل حیدرآباد میں ہوگا. سانحہ 18 اکتوبر کل حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا جلسہ ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گا. بلاول بھٹو ملکی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے. سندھ کے سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی گورنر KP فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ حیدرآباد میں پریس کانفرنس. کہا کہ 18 اکتوبر شہیدوں کا دن ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو دھمکیوں کے باوجود پاکستان آئی. جلسے کی تیاریاں مکمل، اسٹیج تیار. قومی اسمبلی اور سینٹ میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد پر قرارداد کثرت رائے سے منظور. قومی اسمبلی اجلاس میں قرارداد وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پیش کی. سینٹ میں تحریک انصاف نے قرارداد کی مخالفت کی. قرارداد کے متن میں یہ لکھا گیا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کی میزبانی پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ہے. یہ ایوان حکومت کو سفارتی محاذ پر ملنے والی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہے. سینٹ میں قومی فورنسک ایجنسی بل 2024 متفقہ طور پر منظور. انسانی اسمگلنگ ترمیمی بل 2024 پر کمیٹی کی رپورٹ پیش. انسداد الیکٹرانک جرائم ترمیمی بل پر بھی رپورٹ پیش کر دی گئی. شہری رحمان کہتی ہیں کہ SCO اور رکن ممالک نے پاکستان کو محفوظ ملک سمجھا. ایک فضا بن چکی تھی کہ پاکستان عالمی تنہائی کا شکار ہو چکا تھا. سپریم کورٹ ڈیمز فنڈز میں موجود رقم حکومت کے پبلک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا حکم. دیامر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیمز فنڈز کیس میں 9 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. سپریم کورٹ نے ڈیمز فنڈ کے لیے قائم اپنا ہی اکاؤنٹ بند کرنے کی ہدایت کر دی. حکم نامے میں کہا گیا کہ فنڈز کی منتقلی کے لیے حکومت کے پبلک اکاؤنٹ کا ذیلی اکاؤنٹ کھولا جائے. ایسے اقدامات کیے جائیں کہ نجی بینک سے رقم پر مارک اپ لیا جا سکے. ڈیمز کی تعمیر کے لیے جب بھی رقم درکار ہو متعلقہ اکاؤنٹ سے استعمال کی جا سکے.